میں صرف اتنا کر سکتا تھا کہ ایک مشکل اینگل سے بھاگوں، یہ کوشش کروں کہ میرے اور گارڈز کے درمیان زیادہ سے زیادہ رکاوٹیں آئیں تاکہ گولی لگنے کا امکان کم سے کم ہو۔ یہ سب کچھ میں پہلے سے سوچ چکا تھا، لہٰذا دوبارہ سوچنے میں میں نے ایک پل بھی ضائع نہیں کیا اور پوری رفتار سے چار دیواری کی طرف بھاگا۔ میرے عقب میں گولیاں چلیں لیکن قسمت نے ساتھ دیا۔ میرے عقب میں آنے والی موت پورچ کے گول ستونوں اور درختوں سے ٹکرا کر رہ گئی۔ میں نے بحفاظت چار دیواری پھلانگی اور گلی میں آ گیا۔ اب گہری تاریکی پھیل چکی تھی۔ اس سے پیشتر کہ شیخ راشد کے گارڈز اور دیگر افراد میرے پیچھے گلی میں پہنچتے اور مجھے مختلف اطراف سے گھیر لیا جاتا، میں ایک مکان میں گھس گیا۔ اہل خانہ مجھے دیکھ کر گھبرائے، لیکن میں نے ریوالور دکھا کر انہیں خاموش کر دیا۔ یہ ایک اسکول ماسٹر ماجد علی کا گھر تھا۔ یہاں وہ اپنی بیوی، دو جوان بہنوں اور اندھے بہرے باپ کے ساتھ رہتا تھا۔ ماسٹر ماجد علی ایک سمجھدار شخص تھا۔ میرے ہاتھوں میں ریوالور دیکھ کر، آنکھوں میں خون کی سرخی دیکھ کر وہ سمجھ گیا تھا۔ میں نے اسے چند لمحے پہلے بتایا کہ میں ایک شخص کو گولیوں سے چھلنی کر چکا ہوں، میرے سر پر خون سوار ہے، لہٰذا وہ اپنی اور اپنے اہل خانہ کی خیریت چاہتا ہے تو خاموشی سے میری ہدایات پر عمل کرے۔ ماجد علی میری بات سمجھ گیا۔ اس نے مجھے ایک محفوظ پناہ گاہ مہیا کر دی اور اہل خانہ کو میرے ساتھ تعاون کرنے کی ہدایت کر کے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آیا اور اس کی زبانی مجھے معلوم ہوا کہ شیخ راشد موقع پر دم توڑ گیا تھا۔ اب پورے جامپورہ میں پولیس دندنا رہی ہے اور قصبے کے ارد گرد بھی میری تلاش جاری ہے۔ میں پورے 48 گھنٹے ماسٹر ماجد علی کے گھر میں پناہ گزیر رہا۔ میرے اور اہل خانہ کے درمیان صرف خوف کا رشتہ تھا اور میرے ہاتھ میں بھرا ہوا ریوالور اس رشتے کو مستحکم رکھے ہوئے تھا۔ میری تلاش کی سرگرمی مان پڑی تو تیسری شب میں نے خاموشی سے جامپورہ چھوڑا اور پاپیادہ ایک طرف روانہ ہو گیا۔ کار کی طرف جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، وہ یقینی طور پر پولیس کی نظر میں آ چکی تھی۔ یہ کار اس واردات سے پہلے میں نے ایک مقامی میمن کے ڈرائیور سے چھینی تھی۔ کافی قیمتی کار تھی۔ اس قیمتی کار میں جو سب سے قیمتی چیز رہ گئی تھی وہ ایک شاٹ گن تھی۔ یہ وہی گن تھی جو 3 ہفتے پہلے میں نے اپنے گھر میں متھال شاہ کے آدمیوں سے چھینی تھی۔ میرا خیال تھا کہ آنے والے دنوں میں یہ شاٹ گن میرے لیے بہت مددگار ثابت ہوگی۔ جامپورہ سے راہ فرار اختیار کر کے میں ایک بار پھر لاہور آ گیا۔ اپنا حلیہ میں نے راستے میں ہی تبدیل کر لیا تھا۔ داڑھی مونچھیں منڈوا دی تھیں اور سر کے بال بھی کافی چھوٹے کرا دیے تھے۔ لاہور میں لنڈا بازار سے میں نے 2-3 پتلونیں قمیضیں خرید لیں۔ سارا دن کسی لائبریری میں گوشہ نشین ہو کر میں بیٹھا رہتا، رات کو فٹ پاتھیوں میں گھس جاتا اور منہ سر لپیٹ کر سو رہتا۔ اخباروں میں میرے کارنامے کا ذکر شہ سرخیوں میں آ رہا تھا۔ متھال شاہ کے 3 آدمیوں کا قتل، پھر ایک ریلوے ملازم کی پولیس تشدد سے موت، پھر شیخ راشد بن ارشد کا دھڑن تختہ، درجنوں افراد کی موجودگی میں۔ یہ سب ایک ہی سلسلے کی کڑیاں تھیں، لہٰذا لوگ اس معاملے میں خاطر خواہ دلچسپی لے رہے تھے۔ جامپورہ کے وائٹ ہاؤس میں شیخ کے قتل کے درجنوں چشمدید گواہ موجود تھے اور میں جانتا تھا کہ میں جس گھڑی گرفتار ہوا، بلیک وارنٹ میرے ہاتھ میں آ جائے گا۔ میں لاہور میں زیادہ دیر چھپا نہیں رہ سکا۔ جلد ہی میرے حریفوں اور میرے درمیان وہ آنکھ مچولی پھر شروع ہو گئی جو 3 ماہ پہلے ایک طوفانی رات کو ریلوے کالونی کے کوارٹر نمبر 18B سے شروع ہوئی تھی اور شیخ راشد کے قتل کے بعد جس کی نوعیت سنگین تر ہو گئی تھی۔ ایک روز جب میں پنجاب پبلک لائبریری سے GPO کی طرف آ رہا تھا تو انارکلی والے چوراہے میں متھال شاہ کے آدمیوں نے مجھے دیکھ لیا۔ ان میں خوخار متھن بھی شامل تھا۔ وہ ایک سفید ٹویوٹا کار میں سوار تھے۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے بریک لگائے۔ میں نے گاڑی کے چاروں دروازے ایک ساتھ کھلتے دیکھے۔ میں اس وقت زیبرا کراسنگ پر تھا۔ میرے دائیں جانب ایک نوجوان ڈبل سائلنسر کی سرخ ہونڈا 175 پر بیٹھا تھا۔ ان دنوں یہ موٹر سائیکل طلبہ میں بہت مقبول تھی۔ نوجوان دیگر گاڑیوں کے ہمراہ سرخ سگنل پر کھڑا تھا۔ اس کے سانو گمان میں بھی نہیں تھا کہ اچانک اس پر کیا افتاد پڑنے والی ہے۔ میں نے خود کو اپنے قاتلوں کے روبرو پا کر موٹر سائیکل پر جھپٹا مارا۔ میری ٹانگ کی زوردار ضرب نوجوان کی چھاتی پر پڑی۔ وہ دھان پانسا لڑکا تھا۔ ہینڈل اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور الٹ کر سڑک پر گرا۔ موٹر سائیکل گرنے سے میں بچ گئی کیونکہ اس پر میری گرفت مضبوط تھی۔ میں موٹر سائیکل پر سوار ہوا۔ انجن پہلے سے سٹارٹ تھا۔ مجھے گیئر لگانے اور کلچ چھوڑنے میں 1 سیکنڈ بھی نہیں لگا۔ ہونڈا 175 گرجی اور کمان سے نکلے تیر کی طرح چوراہے کی طرف بڑھی۔
2 ٹریفک کانسٹیبل سارا منظر آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ میری طرف لپکے، لیکن ان کی لپک میں وہی سستی تھی جو ایک نہایت تیز رفتار گیند کی طرف لپکنے والے فیلڈر میں ہوتی ہے، جو ہاتھ زخمی کرانے سے بہتر سمجھتا ہے کہ چوکا ہو جائے۔ موت میرے تعاقب میں تھی۔ میں نے موٹر سائیکل کو لاہور کی سڑکوں پر ہوائی جہاز بنا دیا۔ میں تنگ گلیاں استعمال کر کے سفر ٹویوٹا سے پیچھا چھڑا سکتا تھا، لیکن جو ہی میں اسمبلی ہال سے شارع فاطمہ کی طرف مڑا، 2 موٹر سائیکل سوار سارجنٹ میرے پیچھے لگ گئے۔ پھر اسی پر بس نہیں ہوئی۔ گنگا رام اسپتال کے عین سامنے کھڑی ایک پولیس جیپ نے مجھے دیکھ کر سائرن بجایا اور میرا تعاقب شروع کر دیا۔ پولیس کے آگے لگ کر بھاگنا ایک سنسنی خیز تجربہ تھا۔ ہر گھڑی یہ احساس تھا کہ ابھی دھماکہ ہوگا اور ایک انگلی لمبی گولی پشت میں گھس جائے گی۔ مزنگ چونگی تک پہنچتے پہنچتے میں نے 3-4 بار مڑ کر دیکھا۔ پولیس جیپ سب سے آگے تھی، اس کے پیچھے ٹریفک پولیس کے سارجنٹ تھے اور آخر میں سفر ٹویوٹا بڑی شان سے چلی آ رہی تھی۔ فیروز پور روڈ پر اچھرا موڑ تک تو خیریت گزری، لیکن جو ہی نہر کے کنارے کھلی سڑک پر پہنچا، عقب سے اوپر تلے 3 فائر ہوئے۔ یہ 7 mm تھی۔ ایک گولی سنسناتی ہوئی میرے پہلو سے گزری، دوسری موٹر سائیکل کی باڈی میں کہیں لگی اور تیسری نے میرا بازو چھید دیا۔ درد کی ایک شدید لہر پورے جسم میں دوڑ گئی، آنکھوں میں اندھیرا چھانے لگا۔ پولیس کی جیپ اب تیزی سے میرے قریب پہنچ رہی تھی۔ ایک بار تو جی میں آئی کہ موٹر سائیکل سمیت نہر میں کود جاؤں اور تیر کر دوسری طرف پہنچ جاؤں، لیکن پھر میں نے موٹر سائیکل کو بائیں طرف ایک ذیلی سڑک پر موڑ دیا۔ دائیں طرف ایک گیٹ نظر آیا۔ یہ یونیورسٹی کیمپس ہی کی کوئی عمارت تھی۔ شام کے جھٹپٹے میں گیٹ پر ایک فربا اندام ادھیڑ عمر چوکیدار کھڑا تھا اور اپنے سیاہ رنگ کی وجہ سے تاریکی کا حصہ ہی نظر آ رہا تھا۔ اس نے موٹر سائیکل کو تیزی سے اپنی طرف بڑھتے دیکھا تو حیرت انگیز پھرتی سے اچھل کر ایک طرف ہو گیا۔ گیٹ اد کھلا تھا۔ میں نے ٹانگ کی ضرب سے مزید کھول دیا اور موٹر سائیکل اندر لیتا چلا گیا۔ میرے عقب میں گاڑیوں کے پہیے چرچرائے، وہ بھی گیٹ میں داخل ہو گئیں۔ میں نے موٹر سائیکل ایک نیم روشن برآمدے میں پھینکی، قمیص کے اندر ہاتھ ڈال کر ہولسٹر سے ریوالور نکالا اور کشادہ سیڑھیاں چڑھ کر بالائی منزل پر آ گیا۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ میں ایک گرلز ہاسٹل میں گھس آیا ہوں۔ جو ہی میں نے سیڑھیوں کے اختتام پر ایک طویل برآمدے میں قدم رکھا، دور بالکونی میں کھڑی ایک لڑکی چیخنے والے انداز میں پکاری۔ اس کے ساتھ ہی دائیں جانب ایک دروازہ کھلا اور درجنوں لڑکیاں حیران پریشان چہرے بنائے باہر نکل آئیں۔ میں نے ریوالور دوبارہ لباس میں چھپا لیا۔ لڑکیوں میں سے کئی ایک کے ہاتھ میں کھانے کے چمچے اور پلیٹس وغیرہ نظر آ رہی تھیں، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ میس سے برآمد ہوئی ہیں۔ کون ہو تم؟ ایک ساتھ کئی سریلی آوازیں ابھریں۔ میں نے ایک ہاتھ سے زخمی بازو دبایا اور التجائیہ لہجے میں کہا، کچھ گنڈے میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں، پلیز میری مدد کیجیے۔ لڑکیاں ہراساں نظر آنے لگیں۔ نیچے پولیس جیپ کا سائرن گونج رہا تھا اور میں کہہ رہا تھا کہ گنڈے میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اتنے میں ایک خوبصورت لڑکی سیڑھیوں سے بھاگتی ہوئی اوپر آئی۔ وہ برآمدے میں تمہاری موٹر سائیکل پڑی ہے؟ ہاں۔ تم ہیلی کالج میں پڑھتے ہو؟ جی ہاں۔ میں نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے بھی اقرار میں سر ہلانا مناسب سمجھا۔ لڑکیوں نے مجھے یوں ڈھانپا جیسے مرغیوں کے نرم و نازک پر چوزوں کو ڈھانپتے ہیں۔ وہ تیزی سے مجھے توام گاہ میں لے آئیں اور ایک بغلی دروازے سے گزار کر اور ایک تنگ زینہ چڑھا کر اسٹور نما تاریک کمرے میں لے آئیں۔ مجھ سے موٹر سائیکل کے بارے میں پوچھنے والی لیڈر نما لڑکی نے مجھے اسٹور روم میں دھکیلا اور دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ ان دنوں کالجوں اور یونیورسٹیوں میں ہنگامے ہو رہے تھے اور طلبہ کی پولیس سے ٹھنی ہوئی تھی۔ جس موٹر سائیکل پر میں یہاں پہنچا تھا وہ دیکھنے میں ہی کسی اسٹوڈنٹ کی نظر آتی تھی۔ اس کے ہینڈل میں فائل ابھی تک اڑسی ہوئی تھی۔ اس حوالے سے مجھے بھی کوئی سینئر اسٹوڈنٹ سمجھ لیا گیا تھا۔ جیسا کہ بعد میں پتہ چلا، موٹر سائیکل کی ٹنکی پر ہیلین کا بڑا سا اسٹیکر لگا ہوا تھا۔ اسی اسٹیکر کو دیکھ کر لیڈر نما لڑکی نے مجھ سے ہیلی کالج کے بارے میں سوال کیا تھا۔ قریباً 1 گھنٹے بعد مجھے اسٹور سے نکالا گیا تو مسئلہ صاف ہو چکا تھا۔ پولیس اور متھال شاہ کے کارکارے میری تلاش میں ناکام ہو کر واپس جا چکے تھے۔ پولیس میری تلاش میں ہاسٹل کے اندر داخل نہیں ہوئی تھی۔ حالات ایسے تھے کہ وہ ایسا کر نہیں سکتی تھی۔ چند روز پہلے ایک مظاہرے کے دوران پولیس سے یہ غلطی سرزد ہوئی تھی اور اس وقت سے ہاسٹل کی طالبات سراپا احتجاج بنی ہوئی تھیں۔ گولی میرے بازو کے اندر ہی رہ گئی تھی۔ میں نے خود ہی خون روکنے کے لیے پٹی باندھ لی تھی۔ بازو سے گولی نکالنے کے لیے میڈیکل کی 2 طالبات نے وہیں کمرے میں میرا ایک چھوٹا سا آپریشن کر ڈالا۔ اس ہاسٹل میں ان 2 طالبات کی حیثیت مہمان کی تھی۔
9 بجے سے پہلے پہلے انہیں واپس چلے جانا تھا، لیکن میری دیکھ بھال کے لیے انہوں نے وہیں رکنے کا فیصلہ کیا۔ میری قمیض خون آلود ہو گئی تھی، اسے اتار دیا گیا۔ میں ایک نرم و نازک بیڈ پر تکیے سے ٹیک لگائے نیم دراز تھا اور اس خوف میں دبلا ہو رہا تھا کہ معلوم نہیں کب میرا بھانڈا پھوٹ جائے گا۔ جن 2 طالبات نے میرے بازو کی چیر پھاڑ کی تھی، ان میں سے ایک لڑکی کے چہرے پر میری نگاہ بار بار جم جاتی۔ جو ہی میں اس کی سیاہ آنکھوں میں دیکھتا، ایک سنسنی سی میرے رگو پے میں پھیلنے لگتی۔ 9-10 برس پہلے جل کوٹ میں غزالہ کو میں نے آخری بار دیکھا تھا۔ جل کوٹ سے نکلتے ہی ماضی سے میرا ہر رابطہ ٹوٹ گیا تھا۔ میں نے چولستان کے اس دور دراز قصبے میں ایک نئی زندگی شروع کی تھی، ایک بالکل مختلف شخص کے روپ میں۔ ماضی کی کوئی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تھی، نہ کوئی چہرہ آنکھوں میں چمکا تھا اور نہ کوئی اور راستہ میرے قدموں تلے آیا تھا۔ میں اپنی جنم بھومی سے اور اس سے وابستہ تلخیوں سے بہت دور رہ رہا تھا۔ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ چچا جلیس، چچی فاخرہ، غزالہ اور ٹیپو اب کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں۔ بڑے میاں زندہ ہے یا مر چکا ہے؟ اس کی حویلی کے سامنے رکھی ہوئی نوبت اب بھی پیٹی جاتی ہے یا کوئی سرکش ہاتھ اسے پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر چکا ہے؟ برسوں بعد کی گرد سے جھانکنے والا ایک مانوس چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آیا تھا اور دل کی زمین پر زلزلے برپا ہونے لگے تھے۔ یہ وہی چہرہ تھا جو کبھی میرے دل کا داغ تھا اور پھر پھیل کر میری زندگی کا داغ بن گیا تھا۔ وہ بھی گاہے بگاہے چونک کر میری طرف دیکھنے لگتی تھی، جیسے کچھ کہنا چاہ رہی ہو اور کہہ نہیں پا رہی ہو۔ جو ہی اس کی ساتھی لڑکی کسی کام سے باہر گئی، میں نے اس کی طرف انگلی اٹھائی۔ تو تم غزالہ ہو؟ اس کی آنکھوں میں شک کی دھندلاہٹ یقین کی چمک میں بدل گئی۔ اور تم شاہجہان ہو؟ اس نے کہا۔ اسی وقت اچانک دوسری لڑکی اندر آ گئی۔ ہمیں چپ ہونا پڑا۔ اس دوسری لڑکی کا نام طاہرہ تھا۔ وہ میڈیکل کالج میں 3rd ایئر کی طالبہ تھی، بڑے شوخ لہجے میں بولتی تھی اور بہت زیادہ بولتی تھی۔ پچھلے 2 گھنٹے میں وہ 25-26 ہزار الفاظ تو ضرور استعمال کر چکی تھی۔ ان میں سے 4,000 الفاظ اس نے صرف اتنی سی بات سمجھانے میں استعمال کیے تھے کہ میرے جسم پر بہت گھنے بال ہیں جو اسے بے حد اچھے لگتے ہیں، کیونکہ اس کے منگیتر کے جسم پر بھی ایسے ہی بال ہیں۔ اب اگر میں یہ پوچھ بیٹھتا کہ اپنے منگیتر کے جسم کے بال اس نے کیسے دیکھ لیے، تو یقیناً جواب میں صبح ہو جاتی۔